پھر ہو گیا خدا نہ رہا. اب تب سے ہم نے دیکھنا شروع کیا یہ کوئی تو ہمیں تاریخ میں ملے جس نے مغرب سے سورج کو طلوع کیا. یا علی ہمیں تو تاریخ میں کوئی نہ ملا جس نے مغرب سے سورج کو طلوع کیا. لیکن یا علی تو نے نماز کی خاطر تو نے نماز کی خاطر مغرب کی وادیوں میں کھو جانے والا سورج واپس پلٹایا. نماز کی خاطر اور جن کا مولا وجود نماز, جن کا مولا روح نماز, جن کا مولا کل نماز, ان کے ماننے والے بے نمازی نہیں ہو سکتے. پوری توجہ. یہ مولا نے فرمایا تھا کہ تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم مومن ہو کے بنا تو اللہ کے گھر میں جا کے دیکھو. اگر اللہ کے گھر میں جا کے عبادت میں مصروف ہو کے اگر تمہارا دل مچھلی کی طرح ہو کہ جو پانی میں تیرتے ہوئے کھیلتی ہے, سمجھنا تم مومن ہو. اور اگر خدا کے گھر میں تم اکتا جاؤ, بیزار ہو جاؤ, سمجھنا منافق ہو. جو خود کو خود میں کر کیونکہ مولا علی کو مسجد سب سے پسند تھی. اب کی بلا جو میرا مولا سورج کو پلٹا رہا. اچھا لوگ بندے صرف اسی بات پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ علی نے سورج کو پلٹایا. قبلہ یہ سائنسدانوں سے پوچھئے اگر یہ نظام شمسی جو ہے اگر ایک لمحے کے لیے اپنے مقام سے لیٹ یا جلدی ہو جائے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ کائنات پھٹ جائے گی. بھئی سورج جلدی چلا جائے, زمین کی گردش زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. اب صرف اس بات پہ نعرہ نہ لگایا کرو کہ علی نے اشارہ انگشت سے ڈوبے ہوئے کو پلٹایا تھا, بلکہ جس کے پلٹنے سے کائنات کو پھٹ جانا تھا علی نے اس کو پھٹنے سے بھی بچایا. تو جن کا مولا وجود ہے اور یہ چھٹے لالے برات کو فرمان دور پڑھ لیے کو درمیان میں میں سید میں نے تھوڑیاں مشکل سے ڈھاڑیاں گلا کرنی ہوئی ہیں, لیکن میری ذمہ داری یہ میں اپنی شرعی ذمہ داری آپ کی رضا نہیں دیکھنی, آل محمد کی رضا دیکھنی. پوری توجہ رکھیے. چھٹے لالے برات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم ہمارے کہنے سجدے میں اپنا سر نہیں چکاتی وہ قوم ہمارے کہنے پہ سر کٹوا کیسے سکتی. بھئی دعوت ہم بڑا کرتے مولا آ جائیے ہماری کرتے تیار. ارے ان کی رضا کے لیے ہم سجدے میں سر نہیں رکھ رہے, کٹوانے کے لیے کیسے تیار ہو جائے. اور یہ پھر ساتھ میں امام کا فرمان مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ اللہ کی عبادت کے ساتھ تم عبادت کو چھوڑ, اللہ کی عبادت کے ساتھ نہ تم آل محمد کی محبت چھوڑنا اور نہ آل محمد کی محبت کے سہارے تم اللہ کی عبادت کو چھوڑنا, کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر اللہ قبول ہی نہیں کرتا. تو یاد رکھیے جن کا مولا وجود نماز, جن کا مولا روح نماز. اب ایک دو ملنگ میری نظر میں ہے, ان کی محبت کے لیے دیوی روپ کماری کا نام سنا ہے آپ نے؟ ایک ہندو شاعرہ تھی مولا کا, شام میں اس نے بڑے قصیدے لکھے. اگر آپ کی اجازت ہو چکے میں اصل میں ہوں کمپیریٹو اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ, میں تقریباً تمام ریلیجنز جو ہے ہر مذہب جو ہے اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے. ابھی چونکہ میں اس انداز سے گفتگو بھی یہاں پہ نہیں کر پا رہا, سادہ گفتگو کر رہا ہوں چونکہ مولا کی نوکری ہے, جہاں جہاں ڈیوٹی لگتی ہے. الحمدللہ میری 7 کتابیں چھپ چکی ہیں اور جن میں سے 2 نیشنل ایوارڈ جیت چکی ہیں میری کتابیں, اور اس کی جو سیکنڈ ایڈیشن ہے دی لیڈی آف لائٹ جو جناب سیدہ پہ میں نے لکھی ہے, اور اس میں نے بی بی کا تعارف ہر مذہب کی لہامی کتاب سے کروایا اور بتایا ہے کہ ہندو مذہب, سکھ مذہب, کرسچینٹی, گوتم بدھا, جینزم, آج بھی کسی بھی مذہب کا پیشوا اس وقت تک زمانے سے گزرا ہی نہیں
جب تک کہ اس نے محمد و آل محمد کو سلامی نہ بھیج کر دیا۔ تو زندگی رہی اگر آپ کے ذہن زرخیز ہوئے میری گفتگو کو وصول کر پائے تو آپ کو ایسی کائنات کی چونکہ جو بی بی کی دی ہوئی خیرات ہے کسی سے نہیں سنو گے، مجھ جیسے فقیر سے باتیں سنو گے جو میں نئی نسلوں تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ پوری توجہ کی بات، دیوی روپ کمار جو ہے وہ شاعرہ ہے پچھلی صدی، پارٹیشن سے پہلے اس کی جو ہے نا جنتریوں میں اس کے شعر چھپتے تھے اور مولا کے حوالے سے اس نے بڑا اچھا کلام لکھا۔ وہ کہتی ہے تو خدا کا فضل ہے یا علی، مولا آپ کو سلام اللہ کہ میں دیکھوں گا یہ ایک ہندو شاعرہ کا عقیدہ، ہندو کا عقیدہ۔ کبھی دلو رام کوسبی کا کلام بھی آپ کو سناؤں گا اگر آپ کے ذہن اس کو وصول کر پائے۔ وہ کہتی ہے تو خدا کا فضل ہے یا علی، تجھے کیوں نہ فضل ہے خدا کا ہو، نہ خدا کو تجھ سے ملا کروں نہ خدا کو تجھ سے جدا کروں۔ میں دیکھوں گا کہ اگلی صدروں پہ کون بندہ میرا ساتھ دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہ خدا کو تجھ سے ملا کروں نہ خدا کو تجھ سے جدا کروں، گر خدا کروں خطا کروں، نہ خدا کروں بجا کروں۔ نہ خدا تو سمجھتے ہو نا جو بیڑی کو باہر لگاتا تھا، وہ کہتی ہے تجھے خدا کہوں خطا کروں نہ خدا کہوں بجا کہوں، تجھے تو مولا میں سمجھ نہ پائی، اب تو ہی بتا تجھے کیا کروں۔ تجھے تو مولا میں سمجھ نہ پائی، اب تو ہی بتا تجھے کیا کہوں، تجھے سمجھا تو بس خدا، خدا کے بعد مصطفیٰ۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ کائنات کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا میرے اور علی کے سوا، مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا اللہ اور علی کے سوا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا مجھ محمد اور اللہ کے سوا۔ اب جو فقر کی بات ہے، جو اس میں رات صبح ہوا، اللہ کو کردوں لے جانا، جو دونوں اللہ سے چھوٹے تھے، نبی بھی چھوٹے علی بھی چھوٹے، اب نبی کو کردوں لے جانا، ایک بڑے لے جانا، اللہ بڑا ہے علی نبی سے چھوٹا، ایک بڑے لے جانا ایک چھوٹے لے جانا، اور علی کو کردوں لے جانا جو دونوں علی سے بڑے تھے۔ تو کیا نبی کا فرمان نہیں سمجھ پائے کہ یاد رکھو علی کو سمجھنے کی بھول نہ کرنا، یہ جہالت ہے، کیونکہ علی اپنے سے بڑوں کی سمجھ میں آتا ہے، چھوٹوں کی سمجھ میں آئے۔ تو شہید ہے، تو شہود ہے، تو ولی یہ رب وجود ہے۔ ہندو شاعرہ مولا کے بارے میں کہہ رہی، وہ کہتی ہے تو شہید ہے، تو شہود ہے، تو ولی یہ رب۔ اگر اس کی میں تشریح کروں تو سیدھے پھٹ جائے ایک ہندو شاعرہ کا، میں اسی لیے گزرتا جا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے تو شہید ہے، تو شہود ہے، تو ولی یہ رب وجود ہے، وہ بلند تیرا وجود ہے کہ خدا جس پہ درود ہے، وہ بلند تیرا وجود ہے کہ خدا جس پہ اللہ کرے اگلے حصے کو آپ کے سینے سمجھ سکے۔ جو ہندو شاعرہ کا عقیدہ ہے وہ کہتی ہے تو شہید ہے، تو شہود ہے، تو ولی کے رب پہ وجود ہے، اور بلند تیرا وجود ہے کہ خدا جس پہ درود ہے، تو قیام ہے، تو قعود ہے، تو رکوع ہے، تو سجود ہے، تو خرس کے کل نماز ہے۔ تو خرس کے کل نماز ہے، تیرا ذکر ذکر خدا جو ہے۔ زندگی رہی تو اس کا کبھی کلام سناؤں گا۔ یہ میرا بڑا مسئلہ ہے، نہ یہاں سکون سے نہ آگے، چونکہ میں مالک کی بسنی کی خیرات پوری توجہ زندگی رہی تو یہ کلام آپ کو سناؤں گا۔ 2 محرم گزر گئی، کربلا میں کافرہ پہنچ گیا،
میں قافلہ پہنچا، گھوڑے میں چلنا چھوڑا، گھوڑا رکا، مولا نے جگہ کا نام پوچھا، کسی نے کوئی نام بتایا، کسی نے کوئی نام بتایا، ایک شخص نے کہا کہ اس کا نام ہے کربلا، کربلا، یہ دو لفظوں کا مجموعہ جسے کربلا ہم کہتے ہیں، یہ دو لفظوں کا مجموعہ، کرب اور بلا، واؤ اور کربو بلا، کرب اور بلا میں فرق کیا؟ بلا ہے جو کسی پہ مصیبت آئے، جو تکلیف ہے اسے کہتے ہیں بلا، اور کرب کہتے ہیں کہ مصیبت کسی کے اوپر آئے اور وہ اتنا قریب ہو کہ اس سے زیادہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بھئی بندہ اپنا درد برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے بھائی کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے؟ یعنی بندہ اپنی تکلیف برداشت کر لے گا، حوصلہ جتا نہیں، گھبراؤ نہیں، لیکن اگر اس کے سامنے اس کا بھائی یا بہن یا ماں یا باپ میں سے کوئی تڑپ رہا، کیا وہ برداشت کرے؟ درد اسے ہو رہا، تکلیف جو آپ محسوس کرتے ہو، اس تکلیف کو کہتے ہیں کرب۔ مولا حسین وہ ہے جن پہ بلائیں بھی نازل ہوئی اور کرب سے بھی، کبھی شہزادوں کے لاشوں پہ آئے، کبھی بھائی کے لاشیں پہ آئے، اسے کہتے ہیں کرب اور بلا۔ 2 محرم کو پہنچے، عبادت کو مکمل کر دو، جیسے گھوڑے نے رکنا چھوڑ دیا، سرکار غازی قریب آئے، آقے کا مولا شہزادی یہ کہہ رہی ہے جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ دے۔ مولا حسین نے کہا وجہ کیا؟ سرکار غازی کہتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہے کہ جب سے قافلہ یہاں پہ رکا ہے، یہاں کی خاک اڑ کے میری سکینہ کے سر پہ پڑتی ہے۔ اجر کو حسین کی ماں تم سے راضی ہو، بس ذہن بناؤ تاکہ آنکھوں کی عبادت ہو جائے۔ عزادارو، مولا حسین نے کہا میری بہن سے کہہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام زندہ ہو۔ پوچھا کیسی یہ ملکیت ہے جگہ؟ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا کہ ان کا ایک پورا سردار، اس نے جب غور سے دیکھا کہا آپ رسول کے کچھ لگتے تو نہیں؟ مولا حسین نے کہا ہاں میں اس کا نواز ہوں۔ کہتا مولا جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے نہ کسی نبی کو راس آئی نہ کسی نبی کی اولاد کو راس آئی، جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ دے، یہ کوئی اس کو آباد نہیں کر سکتا۔ مولا حسین نے کہا میں اس کو اپنے لہو سے ایسا آباد کروں گا کہ قیامت تک یہ آباد رہے گی۔ سرکار مولا حسین نے کہا مجھے بتاؤ اسے کتنے میں بیچو؟ وہ کہتا ہے مولا آپ ہمارے نبی کے نواسے، آپ ایسے لے لیجیے۔ مولا نے کہا نہیں میں قیمت دوں، قیمت بتاؤ۔ بنی اسد کے سردار نے کہا مولا 20,000 دینار۔ مولا نے کہا اچھا، غازی کو بلایا، کہا غازی جلدی کر، میرے خیمے سے 20,000 دینار لے اور جا کے علی کی بیٹی سے پوچھنا کہ اگر تو نے بھی حصہ ڈالنا ہے حجر کو بھی تو 30,000 دینار میری بہن کے خیمے سے لے۔ عزادار و سرکار غازی نے 30,000 دینار مولا حسین کے خیمے سے اور پھر چلے، اور 30,000 دینار کے لیے جب شہزادی کے خیمے میں آئے تو بی بی سے مخاطب ہو کے کہتے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر حصہ ڈالنا ہے تو 30,000 دینار آپ دیں۔ علی کی بیٹی نے 30,000 دینار غازی کو دیے۔ اب جو رونے کے لیے آئے کہ جملہ سننا، بی بی نے رو کے کہا غازی میرے بھائی کو ایک پیغام بھی دے دینا کہ 30,000 دینار اس نے دیے، آدھے میں نے دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کربلا کی زمین آدھی سجاد کے نام، آدھی میرے اون کے نام۔ پھر بھی کیا ہوگا؟
علی کی بیٹی کہتی ہے میری بھائی سے کہہ دینا بس اس کے نام کر دے جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ علی اکبر کے نام کر دے جو آدھا تیرا آدھا میرا، جو حکم آخر ساتھ عزادار غازی چلے 60,000 دینار کا کے مولا کے ہاتھوں میں رکھی۔ مولا حسین نے 60,000 دینار دیے بنی اسد کے سردار کے ہاتھ میں رکھی۔ وہ 60,000 دینار دے کے کہتے مولا ہم تو 20,000 دینار مانگے۔ مولا نے کہا ابھی بتا دا 20,000 دینار اس جگہ کی قیمت۔ مولا باقی مولا نے کہا 20,000 دینار تمہیں اس لیے دے رہا کہ 11 محرم کو اسی میدان میں جب لاشیں نظر آئیں حسین کی باتوں سے راضی یہ رونے کے دن 11 محرم کو یہاں کچھ لاشیں نظر آئیں گے جو بے گور و کفن ہوں گے۔ یہ 20,000 دینار اس لیے دے رہا ہوں کہ ان سے تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دو۔ مولا جو باقی کے 20,000 دینار مولا کہتے ہیں کہ جب تک ان قبروں کی شہرت نہ ہو جائے 3 دن تک ہر آنے والے زائر کو تم نے مہمان رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ حسین کا مہمان اور میں اس کی خدمت کے لیے خرچہ نہ دے کے دے۔ عزاداروں بار بار کسی شرط پہ زور نہیں دیے، مولا حسین ایک شرط پہ زور دیے، کہا کہ اے بنی اسد والو یزید کی فوج سے ڈر تو نہیں جاؤ، واقعی ہمارے لاشیں دفن کر دو۔ جھجکتے ہوئے نے کہا مولا کر دیں۔ میرے مولا نے کہا اگر اجازت ہو میں تمہارے نبی کا بیٹا اپنی عورتوں کو ایک گھر میں اکٹھا کرو، میں باہر کھڑے ہو کے ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نہیں مولا آپ ہمارے نبی کے بیٹے ہیں، آپ سے کیسا فرق، ہماری عادتیں سارا کچھ آپ پہ قربان۔ تمام بیویاں بنی اسد کی جمع ہوئی۔ اب مولا حسین کا جملہ سنیے، کہتے ہیں بیویوں تمہیں پتا ہے نا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ مولا ہمیں پتا ہے آپ رسول کی بیٹی کے بیٹے۔ رو کے کہا میرے مولا اگر تمہارے مرد یزید کی فوج سے گھبرا جائے تو تم نے شریعت کے مسئلے میں نہیں پھنسنا کہ ہم عورتیں ہو کے مردوں کے جنازے کیسے دفن کرے، مردوں کے لاشیں کیسے دفن کرے۔ میں ماں زہرا کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میری ماں بعد میں جنت جائے گی، تم پہلے جنت میں جاؤ گی، تم مل کر عورتیں مل کر ہمارے لاشوں کو دفن ضرور کر دے گا۔ اجر کو ملے حسین کی باتوں سے راضی۔ مولا حسین کی غربت دیکھی، مولا کہتے ہیں کہ اے بنی اسد والوں میں تم چاہو میں تمہارے بچوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اجر کو اپنے بچوں کو اکٹھے بچے اکٹھے ہوئے، مولا نے کسی کو گود میں بٹھایا، کسی کو ساتھ، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کہتے ہیں تم جانتے ہو میں اصغر کا باپ ہوں، تم جانتے ہو نا میں علی اکبر کا باپ ہوں، میں قاسم کا چچا۔ ہاں مولا ہمیں جانتے ہیں، ہم آپ ہمارے نبی کے بیٹے ہیں۔ مولا کہتے ہیں بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے۔ بچوں کی بات سنو، بچوں نے کہا مولا ہمیں کھیلنا پسند ہے۔ مولا نے کہا کہاں کھیلتے ہو؟ کہا مولا مٹی میں کھیلتے ہیں۔ مولا نے کہا اچھا اگر کھیلنا پسند ہے نا مٹی میں تو 11 محرم کو تم نے گھروں کے باہر میں کھیلنا۔ آئے غربت حسین کا بچوں کے تمہارے ماں باپ یزید کی فوج سے ڈر کے ہمارے لاشیں دفن نہ کرے تو تم نے 11 محرم کو اپنے گھروں کے باہر میں کھیلنا، بلکہ اس میدان میں آ جانا، بس کھیل ہی کھیل میں اپنی چولیوں میں ریت بھرنا اور لاشوں پہ ڈالتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں
لٹا ہوا قافلہ قید ہو کے کوفہ کی طرف چلا، کئی دن تک لاشیں وہاں پہ رکھی، بنی اسد والے جدیدی فوج کے ڈر سے دفن نہیں کر رہے تھے۔ ایک تاجر گزر رہا تھا عیسائی، آج رکھو پرانے سننے والے زیادہ، وہ تاجر تھا مشک و عنبر، اور اس کے اونٹ تھے سینکڑوں کی تعداد میں جو مشک و عنبر سے لدے ہوئے تھے۔ جیسے وہ اس میدان کے قریب پہنچے، اچانک اس کی ناک کے مشک و عنبر سے زیادہ پیاری خوشبو ٹکرائی۔ تڑپ کے کہتا ہے آج تک ایسی خوشبو میں نے دیکھی نہیں، یہ زمین کے خوشبو معلوم نہیں ہوتی، یقیناً یہ جنت کی خوشبو۔ اس وجہ یہ آ کہاں سے رہی جو مشک و عنبر کی خوشبو کو بھی بات کر رہی، وہ خوشبو کی تلاش چلتا ہوا کربلا کے میدان میں آ گیا، اور وہاں پہ دیکھا گیا کہ لاشیں جن کے سر کٹے ہوئے اور میدان میں پڑے ہوئے، پریشان ہو کے کہتا اتنی گرمی اور اتنی گرمی میں یہ لاشیں خراب نہیں ہوئے بلکہ ان سے ایسی خوشبو آ رہا ہے، یقیناً یہ منظور کردگار ہے، یہ عام لوگوں کے لاشیں نہیں ہیں۔ ایک سر کے قریب جیسے سر مریدہ لاش کے قریب بیٹھ کے کہتے یا ایھا الغریب، اے غریب بتا تو کون ہے؟ کٹے ہوئے سر کی آواز آئی، ادادارہ جسے ماتم ابھی تک نہیں آیا، رونا ابھی تک نہیں آیا، بی بی سے آنسوں کی گریب مانگے جملہ سنے، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی تمہاری مباہلے والی بی بی کا بیٹا ہو۔ وہ جب مباہلے میں بی بی آئی تھی میں اس کا بیٹا حسین ہوں۔ ادادارہ عیسائی تڑپ گیا، مباہلے والی بی بی جس کے سامنے ہمارے جو پادری تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے جن کی عظمت کو دیکھ کے اب میں اسی کا بیٹا ہوں۔ ادادارہ جلدی سے اس نے کہا اتالے لے کے آؤ، بیلچے لے کے آؤ، اور جنت تقسیم ہو رہی ہے، جنت کے مالکوں کا بیٹے یہاں پر سوا ہوئے پڑے اجر کو ملتا۔ ادادارہ عیسائیوں نے اپنے گھوڑوں سے محملوں سے اولاد اتارنا شروع کیے کہ وہ لاشوں کو دفن کریں، لیکن چونکہ ان کے گھوڑوں پہ قافلے میں عیسائیوں والے نشان موجود تھے، ادادارہ نے ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ رسول کے بیٹے کے لاشیں عیسائی دفن کر رہے، وہ جلدی سے کر گئی، مردوں سے کہا یہ چوڑیاں تم پہن لو، تم زندہ بھی ہو، اور رسول کے بیٹے کے لاش کو ایک عیسائی دفن کر دے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ادادار وہ جلدی سے نکلے، انہوں نے کہا ہم خود جا کر دفن کرتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کوئی عیسائی جو ہے وہ ان لاشوں کو دفن نہ کرے۔ عیسائی کہتے ہیں شرم نہیں آتی، اسے ہم نے قتل کیا ہے یا کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کیا؟ قتل بھی تم کرو، ہم لاشیں بھی دفن نہ کریں۔ وہاں پہ جھگڑا بڑا، ادادارہ جب ماتم کرنے کے لیے آیا ہے ایک جملہ سن لینا، اداداروں کے درمیان جھگڑا بڑا۔ بنی اسد بولے کرتے تھے کہ ہم دفن کریں گے، وہ عیسائی کہتے تھے کہ ہم دفن کریں گے۔ اتنے میں تلواریں دونوں طرف سے نکلی، ادھر تلواروں کا نکلنا تھا کہ ایک زنجیر کی آواز آئی، ایک زنجیروں میں جھگڑا ہوا، میرا چوتھا امام آ گیا، اجازت امامت سے کہا رہنے دو تلوار ہے، انہی تلواروں نے میرے اکبر کو مارا ہے، انہی تلواروں نے میرے قاسم کا ٹکڑا کیے ہیں، انہی تلواروں نے میرے بابا کو مارا ہے، تلواریں رہنے دو، میں خود آ گیا ہوں اپنوں کے جنازے پڑھ کے دفن کرنے کے لیے۔ بس یا